اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ہم بھی زندگی بھر سے پڑھ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ چل دیے. ادھر جو کچھ سامان جو پانی حضرت حاجرہ ساتھ لے کر گئی تھی ختم ہو گیا. اب ماں بھی پیاسی ہے, بچے کو بھی دودھ نہیں مل رہا ہے اور وہ ایڑیا رگڑ رہا ہے. حضرت حاجرہ بے چینی کے عالم میں صفا پر چڑھ گئی ہے, وہاں سے نکل کر مروہ پر جاتی ہے. کچھ حصہ چلتی ہے, کچھ حصہ دوڑتی ہے. جیسے ہی بچے کے پاس آتی اور بچہ نظر آتا, اس پہاڑی سے دور سے بچہ نظر آتا تو پھر چلنے لگتی اور غور سے دیکھتی کہ ابھی پاؤں چل رہے ہیں, حرکت ہو رہی ہے یا حرکت رک گئی ہے. اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس گھرانے کی آزمائش کا کہ حضرت حاجرہ انتظار میں ہے, اونچائی پر چڑھ کر دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ نظر آئے, کوئی سامان زندگی نظر آئے, کسی سے میں تھوڑا پانی لے لوں, اپنے بیٹے کے حلق میں پانی ڈال دوں, اسے کچھ سہارا مل جائے, کچھ تسلی مل جائے. حضرت حاجرہ کہیں دوڑی ہے اور کہیں پر چل رہی ہے. رب کریم کو کیسا پیار آتا ہے اس خاندان پر, اس گھرانے پر کہ یہ ایام حج, یہ ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ کعبۃ اللہ میں مسلمانوں کا ایک عظیم ادا ہونے والا فریضہ, حج کا فریضہ اللہ رب العزت نے اس خاندان کی, اس گھرانے کی اداؤں سے فریضہ حج کو بھر دیا ہے کہ حج کے فریضے میں وہ ساری ادائیں ہیں جو اس گھرانے کی ہے. اللہ کو وہ ادا حضرت حاجرہ کی اتنی پسند آئی, وہ کچھ چلنے کی, وہ کچھ دوڑنے کی, کہ اللہ نے امت محمدیہ کے حاجیوں کو یہ ذمہ لگا دیا کہ چلو صفا اور مروہ کی سعی کرو اور جہاں حاجرہ دوڑی ہے اس کے قدموں پر تم بھی دوڑو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 62 سال کی عمر ہے, جسم بڑھاپے کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا ہے, بوجھل ہو گیا ہے, اور اونچائی پر چلتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے سانس پھول رہی ہے. 7ویں چکر میں جب رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر پہنچے, رب کریم سے دعا کی, حضرت حاجرہ سے کہنے لگے کہ اماں حاجرہ اگر تو نہ دوڑتی تو آج تیرا بوڑھا بیٹا محمد نہ دوڑتا. آج اللہ نے مجھے آپ کے قدموں پر دوڑا دیا کہ محمد اے نبی آخر الزمان آپ کو بھی دوڑنا پڑے گا حضرت حاجرہ کی, میری لاڈلی بندی کے قدموں پر. اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کو وہاں دوڑایا. لیکن آج شریعت محمدی میں حکم ہے کہ عورتیں نہ دوڑیں, مرد دوڑیں. عورتوں کو دوڑنے کی اجازت نہیں ہے. کیسے؟ وہاں تو حاجرہ دوڑی تھی, یہاں بھی حاجرہ کی بیٹیاں دوڑنی چاہیے تھی, لیکن یہاں حکم ہے کہ مردوں تم دوڑو, عورتیں نہ دوڑے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے حضرت حاجرہ کی ادا اور ایک ہے حضرت حاجرہ کی حیا. حضرت حاجرہ کی ادا یہ ہے کہ وہ دوڑی, اور حضرت حاجرہ کی حیا یہ ہے کہ جب بیٹا نظر آ جاتا تو نہیں دوڑتی. یہ حیا ہے کہ معصوم سا بچہ بھی ماں کو دوڑتے ہوئے نہ دیکھے, اس لیے کہ دوڑنے کی کیفیت میں جسم کی ساخت اور جسم کی حرکت اور حیت بدل جاتی ہے. حیا یہ ہے کہ معصوم سا بچہ بھی ماں کو دوڑتے ہوئے نہ دیکھے. اس لیے جب حضرت اسماعیل نظر آتے تو پھر چلنے لگتی, جیسے ہی اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہوتے پھر دوڑنے لگتی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کی امت کے مردوں تم دوڑو تاکہ حاجرہ کی ادا زندہ رہے, اور تو تم نہ دوڑو تاکہ حاجرہ کی حیا زندہ رہے. اگر آج عورتیں دوڑیں گی تو سارے مرد نظارہ دیکھیں گے, دیکھو ہندوستان والی کیسے دوڑتی ہے, اور یمنی کیسے دوڑ رہی ہے, اور فلسطینی کیسے دوڑ رہی ہے, اور بس حیا کہاں باقی رہ جاتی. اللہ رب العزت نے حضرت حاجرہ کی ادا کو بھی زندہ رکھا, حضرت حاجرہ کی حیا کو بھی زندہ رکھا.
اب جیسے ہی 7 چکر مکمل ہوئے ہیں، ادھر حضرت اسماعیل کے پاس اماں پہنچی اور دیکھا کہ پتہ نہیں کیا حالت ہوں گی۔ دیکھتے ہیں جیسے نزدیک آئی تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ حضرت حاجرہ نے فوری بیٹے کو اٹھایا اور اس پانی کے جو بڑھتا جا رہا ہے مٹی کی منیر بنائی اور زمزم زمزم رک جا زمزم عبرانی زبان تھی، زمزم رک جا کہا۔ وہ پانی اس حصے میں جہاں تک آپ نے بنایا تھا، روک تھام کا انتظام کیا تھا پانی کی، وہاں تک کہ زمزم کہہ کر روک دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اماں حاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی ساری دنیا کو ڈبو دیتا، اپنے اندر ساری دنیا کو لے لیتا۔ ایسے اللہ رب العزت نے برکت عطا فرمائی۔ آج بھی اس زمزم میں برکت ہے، پانی ہے، پانیوں میں سے پانی ہے، لیکن پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ وہ غذا بھی ہے، وہ شفا بھی ہے، وہ دوا بھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ عظیم الشان برکتیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت اسماعیل جیسے ہی پانی ان کی ایڑیوں سے آیا ہے، اب پرندوں کو سامان زندگی، آثار زندگی نظر آئے تو اوپر آنے لگے۔ جیسے ہی پرندے پہنچے، دور سے گزر رہے قافلوں کو بھی پتہ چلا کہ دیکھو یہاں پرندے ہیں، مطلب پانی بھی ہے، تو پھر قافلے پہنچے اور دونوں کو کمپنی مل گئی، دونوں کو ساتھ رہنے کے لیے آبادی مل گئی، اور ان گزرتے قافلوں نے وہاں پر اجازت لے کر پڑاؤ ڈالا اور قبیلہ جرہم وہاں آباد ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے لگے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خواب دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ رائے اس لیے نہیں پوچھی تھی کہ ہاں ہو گئی تو ذبح کر دیں گے، نہ ہوئی تو چھوڑ دیں گے، اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ فیضان نظر کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نبوت کی نگاہوں کا کیا اثر ہوا ہے اور کیسی تربیت ہوئی ہے۔ حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا ابا خواب ہی تو ہے، کون سے جبرائیل آئے ہیں، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو رب کریم کی تقدیر سے، اس کی مشیت سے آگے چل کر نبی بنائے جانے طے ہے، اور نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی مزاج نبوت پر ہوتا ہے، مزاجن نبی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ جو آپ کو خواب دکھایا گیا، حضرت اسماعیل جانتے تھے کہ ابا جان نبی ہے، اور نبی کا خواب بھی حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کر گزریے جو آپ کو حکم ہوا، اور یہ نہیں کہا کہ ابا آپ اللہ کے خلیل ہیں، اتنا بڑا حکم پورا کرنے چلے ہیں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، میں کیا پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے کیا آپ نے کم سمجھ رکھا ہے، یہ نہیں کہا جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے، سارے خاندان کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں، شیخی بگارنا شروع ہو جاتا ہے، ہم تو شیخ ہیں اور ہم تو سادات ہیں اور ہم تو پٹھان ہیں اور ہم تو مغل ہیں اور ہمارے باپ دادوں نے یہ کیا اور وہ کیا، اور ہم کو کیا کم سمجھ رکھا ہے۔ ایسے عظیم نسب کا حامل حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے والد اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسماعیل نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان مجھے کیا کم سمجھ رکھا ہے، میں بھی کر گزروں گا، آپ بھی آگے بڑھیے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان اگر اللہ کی توفیق رہی، اس کی مشیت رہی، اس کی مدد ساتھ رہی تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والا پائے گے۔ اپنی اس عظیم قربانی کو اللہ کی توفیق سے جوڑ دیا، اس کی مشیت سے جوڑ دیا کہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، جس رب نے حکم دیا ہے اسی کی شان ہے، اس کا کمال ہے۔ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر چلے، راستے میں حضرت حاجرہ کو شیطان بہکانے کے لیے آیا کہ دیکھو تمہارے شوہر
بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے کنکر اٹھا کر شیطان کو مارا۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی اس ادا کو بھی پسند فرمایا اور کہہ دیا کہ حاجیو جب منی پہنچو تو تم بھی کنکر مارو، اس لیے کہ میری لاڈلی بندی ہاجرہ نے کنکر مارے ہیں۔ وادی منی میں پہنچے، بیٹے نے کہا ابا جان آنکھوں کو پٹی باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں باپ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کا حکم نہ رہ جائے، مجھے اوندھا لٹا دیجیے۔ حضرت اسماعیل کو اوندھے لٹایا گیا، حضرت ابراہیم نے آنکھوں پر پٹی باندھی ہے اور گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتوں نے یہ منظر دیکھا جو چشم فلک نے اس سے پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک باپ بڑھاپے کی اولاد اپنے بیٹے کو ایسے اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہو۔ آسمانوں پر فرشتوں کی زبان سے ادا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ ہم نے اعتراض کیا تھا، ہمارا اعتراض غلط تھا، ہم نے کہا تھا کہ اے اللہ آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں، ہم ہیں نا آپ کی عبادت کرنے کے لیے، یہ فساد مچائیں گے۔ آپ نے کہا تھا، سچ کہا تھا کہ یہ فساد نہیں مچائیں گے، اب دیکھو یہ فساد مچا رہے ہیں یا مجھے یاد کر رہے ہیں۔ فرشتوں کی زبان سے نکلا کہ اللہ آپ کا علم، آپ کی مشیت، آپ کی مرضی آپ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ الفاظ، فرشتوں کے وہ کلمات سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ آپ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ جیسے ہی حضرت اسماعیل چھری کے نیچے اپنے والد سے ان کلمات کو سنتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ فرشتوں کی، وہ ابراہیم خلیل اللہ کی، وہ اسماعیل ذبیح اللہ کے کلمات اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ایام تشریق میں امت محمدیہ کے ذمے لگا دیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے فوری بعد، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، چاہے اکیلے پڑھ رہے ہو، چاہے ادا کر رہے ہو، چاہے قضا کر رہے ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، ہر شخص پر ایک مرتبہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب قرار دیا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم بھی زندگی بھر سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کلمات کے ادا کرتے وقت فرشتوں کا وہ انسانیت کے تئیں احساس، وہ حضرت ابراہیم کی کامل سپردگی، وہ حضرت اسماعیل کا صبر و استقلال ہمیں یاد آنا چاہیے۔ اس تکبیر تشریق کی ادائیگی کے وقت ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ کیسی عظیم قربانیاں دی اس گھرانے نے، اور رب کریم کا ہم سے بھی مطالبہ ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو